السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے جی، باوضو موت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اچھا جی، محترم بھائی یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن روایت ثابت نہیں ہے۔ سند کے اندر جو ہے نا مرکزی علت وہ یہ ہے کہ کثیر بن عبداللہ ابو ہاشم الناجی یہ متروک راوی ہے، اس پر محدثین نے شدید جرح کی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو العلل المتناہیہ کے اندر اس کی تخریج کی ہے۔ مطلب یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے معلول اور ضعیف قسم کی روایتیں، موضوع قسم کی روایتیں جو ہے وہ درج کی ہیں، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے بھائی، اس کی کوئی بھی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ آدمی اپنی عورت کے ساتھ خاص ایام میں ہم بستری کرے، اس کا کوئی گناہ؟ یہ حرام کام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ، اور پاک صاف رہنے والے ان کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ عورت کے ساتھ پاکیزگی کی حالت میں تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ باقی ایک روایت بھی آتی ہے ترمذی کے اندر 135 نمبر، جی شیخ البانی نے تو صحیح کہا اس کو، شیخ زبیر الدین نے حسن قرار دیا اس کو، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی حائضہ کے پاس آیا، مطلب خاص ایام میں عورت کے پاس آئے، اسے جماع کیا، یا کسی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس غیب کو جاننے کے لیے آیا، تو اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی ہے، مطلب شریعت کا ہی اس نے کفر کر دیا، انکار ہی کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔